اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم قرآن مقدس کا 5واں پارہ، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کا مختصر خلاصہ پارہ وائز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ابتدا کی ہے، جس کے 4 پارے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج 5ویں پارے کے اندر جو بھی فضائل اہل بیت ہیں، اہل بیت علیہم السلام کی سیرت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس قرآن کے خلاصے کے اس سلسلے میں ہم نے زیادہ خصوصی توجہ جو ہے وہ فضائل اہل بیت کی طرف رکھی ہے۔ اس وقت آپ کو یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر ہزاروں لیکچرز قرآن کی تفاسیر پہ مل جائیں گے، لیکن یہ ایک منفرد چیز ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کا کوئی ایسا موقع، کوئی ایسی آیت سے صرف نظر نہیں کیا اپنے ناقص علم کے مطابق کہ جس آیت سے اہل بیت علیہم السلام کی عظمت و فضیلت واضح نہ ہوتی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ۔ قرآن مقدس کی اس آیہ مبارکہ میں، جو کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 24 ہے، اس آیت کے ایک ٹکڑے پر ہم تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد آگے چلیں گے۔ آپ کو پھر یاد کروا دوں کہ ہم تفصیل سے قرآن کی تفسیر کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ قرآن کے خلاصہ آپ کی پیش خدمت کر رہے ہیں۔ فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ۔ قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ ہے کہ جس سے نکاح تمتع کا ذکر کیا جاتا ہے، جسے دوسرے الفاظ میں متع کہا جاتا ہے، اور یہاں سے متع کا جواز نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے یہاں سے متع کا جواز ہے۔ اور یہ نکاح متع کیا ہے، یہ ایک تفصیلی بحث ہے، اس کے مسائل ہیں، اس کے بارے میں فرامین مصطفیٰ ہیں، پھر اس میں جو جناب اختلافات ہیں، جو اعتراضات ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم بالکل ڈسکس نہیں کر رہے، بس ہم آپ کے پیش خدمت اس کی ایک مختصر سی تعریف بیان کرتے ہیں کہ نکاح متع ایک نکاح ہی ہے، نکاح ہی کی ایک قسم ہے جس میں تمام تقاضے جو نارمل نکاح کے لیے ہوتے ہیں وہی ہیں، صرف ایک فرق ہے کہ یہ نکاح ایک مقررہ مدت تک ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں علیحدگی ہو جاتی ہے، صرف یہی فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پاک میں یہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ کے جانے کے بعد بھی اس پر صحابہ کرام عمل کرتے رہے، لیکن حضرت عمر کے دور میں انہوں نے خود کہا کہ یہ 2 متع جو ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حلال تھے، متع تھا، نکاح تھا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 متع، تمتع، حج تمتع اور متعۃ النکاح، یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے، لیکن وَأَنَا محرمہما، میں ان دونوں کو حرام کر، اور پھر انہوں نے متع کرنے پر عورتوں پر جو ہے نا سرزنش بھی کی اور متع حج سے بھی منع کی۔ یہ تفسیر قرطبی میں اور تفسیر طبری میں، سنن الکبریٰ میں، کتاب النکاح میں یہ بات موجود ہے۔ یہ جی آیہ نمبر 24 ہے۔ میں نے کہا کہ ہم نے متع کی مسائل پہ، اس پر اختلافات پہ، دونوں طرح کے اعتراضات پہ اور دلائل پہ بالکل بات نہیں کی، ہم نے مختصر آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دیا ہے کہ نکاح متع کیا ہے۔ اب سورہ النساء کی آیہ نمبر 29 ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ معاشرے کے امن کے لیے، جب معاشرے میں ایک دوسرے کے مال کا، ایک دوسرے کی عزت کا خیال ہوگا اور اس کی حرمت لوگوں کے اندر عیا ہوگی، واضح ہوگی، تحفظ اسلام دے گا اور مسلمان ایک دوسرے کے مال کا تحفظ کریں گے تو معاشرہ پرامن ہوگا۔ اس طرح کے جو تمدن کے اور معاشرے کے
یہ احکامات جو ہیں قرآن مقدس میں کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور یہی چیز ہے جو اسلام کو پرامن اسلام اور دین اور مذہب بناتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو دیگر غیر مسلم جو ہیں وہ جب دین اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھ کر، ان اقدار کو دیکھ کر، ان ضوابط اور قواعد کو دیکھ کر کے وہ اسلام کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے، جھوٹ بول کے، فریب کے ساتھ، سود کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے کسی پر ظلم ہو، اس طریقے سے تم اپنا مال نہیں کھا سکتے۔ کس طریقے سے دوسرے کا مال حلال ہے؟ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ٹھیک ہے، تجارت کے ساتھ، آپس کی رضامندی کے ساتھ، آپس کی رضامندی سے، دونوں سمت سے رضامندی ہو، مرضی ہو، دونوں سمت سے اس طریقے سے مال کو، ایک دوسرے کے مال کو کھایا جا سکتا ہے۔ تجارت سے دوسرے کا مال حلال ہو جاتا ہے، کوئی چیز بیچ دی، اس کے عوض پیسے لے لیے، تجارت کے ساتھ مال دوسرے کا حلال ہو جاتا ہے۔ اور یا پھر آپس کی رضامندی کے ساتھ کوئی کسی کو اپنا مال دینا چاہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، لیکن اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ پاک کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تمام ایک جان ہے، جب ایک مومن دوسرے کو قتل کرتا ہے تو سمجھو وہ اپنے آپ کو ہی قتل کر رہا ہے۔ لیکن اس کی ایک تفسیر حافظ حسکانی نے شواہد و تنزیل میں ذکر کیا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ذرا سن لیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول ولا تقتلوا انفسکم کے بارے میں فرماتے ہیں لا تقتلوا اہل بیت نبیکم، تم اپنے اہل بیت، نبی کے اہل بیت کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تم نے اہل بیت کو قتل کیا، سمجھو اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ کیوں اہل بیت؟ اب میں جو سمجھا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس کے اس قول سے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے لا تقتلوا اہل بیت نبیکم، اپنے اہل بیت، اپنے نبی کے اہل بیت کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، ایک تو اہل بیت نبوت، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں ثقلین اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے، تمہیں ہمیشگی بخشنے کے لیے، جنت کے داخلے کے لیے، پرامن زندگی کے لیے، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ جب تک ان کے راستے پہ چلو گے، ان کی اطاعت کرو گے تو تم راہ فوز و فلاح پر رہو گے اور تمہاری زندگی اصل زندگی ہوگی، اور جب تم ان کے راستے سے بھٹک جاؤ گے تو تم سمجھو کہ تم نے اپنے آپ کا نقصان کر دیا ہے۔ اور جو خود اٹھ کر کے جو ظالم اہل بیت علیہ السلام کا قتل ہی کر دے تو گویا اس نے اہل بیت نبوت کو قتل نہیں کیا، ان کا کوئی نقصان نہیں کیا، ان کے تو درجے خدا نے بلند کر دیے اور وہ جنت الفردوس کے مالک ہیں، اور وہ جنت الفردوس میں پہنچ گئے، وہ جنتوں کے مالک، لیکن تم نے اپنا نقصان کیا ہے۔ اب دیکھ لیں تاریخ اسلام کو، جب اہل بیت علیہ السلام کا نقصان ہوا ہے، یہ امت جب اہل بیت علیہ السلام کو حق بیان کرنے سے روکا گیا ہے، دین اسلام کی نشر و اشاعت سے روکا گیا ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے، ان کو جناب دبانے کی کوشش کی گئی ہے، تو ان کا نقصان نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا، اہل بیت نبوت کا نقصان نہیں ہوا، ان کے درجے، ان کا مقام، ان کی رفعت، ان کی شان و شوکت مزید ابھر کر کے لوگوں کے سامنے آئی ہے۔ لیکن نقصان کس کا ہوا ہے؟ امت مسلمہ کا ہوا ہے، ہمارا نقصان ہوا ہے۔ ہم اس وقت جس تباہی کے دہانے پر موجود ہیں، اس کی ایک ہی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت نبوت سے تعلیمات حاصل نہیں کی اور نبی پاک کے پاک گھرانے کو ہم نے اپنے لیے رہبر، رہنما، پیشوا نہیں سمجھا۔ لیکن سن لیں، اس کے باوجود مولا علی کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آج بھی کفر کے ایوانوں میں، زمین کے ہر کونے پر، ہر خطے پر جب بھی خدا کی تکبیر کا، خدا کی بڑائی کا نعرہ لگتا ہے اور مصطفیٰ کی مصطفائی کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مولا علی علیہ السلام کی بہادری و شجاعت اور حیدر ہونے کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ اہل بیت نبوت کا کوئی نقصان نہیں ہے، تم نے اپنے نفسوں کو خود قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی قرآن مقدس کی آیت نمبر 26، اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو
اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے، یہ میں نے بتایا کہ معاشرے میں پرامن، معاشرے کی اکائی ہے ایک خاندان، ایک خاندان مل کر کے ایک قبیلہ بنتا ہے، چند خاندان مل کر کے ایک قبیلہ بنتا ہے، اور چند قبیلے جمع ہو کر کے ایک شہر بنتا ہے، اور چند شہروں سے مل کر کے ایک ملک بنتا ہے، اور پھر تمام ممالک سے مل کر کے اللہ کی زمین وجود میں آتی ہے۔ تو اس کی پہلی اینٹ اکائی کیا ہے؟ وہ ایک خاندان ہے، اور اس خاندان کے سربراہ کون ہیں؟ والد اور والدہ، ماں اور باپ۔ اور خدا نے کہا جب یہاں سے یہ بنیاد اچھی رکھی جائے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک خاندان پرامن پرورش پائے گا، نشو و نما پائے گا، تو پھر ایسے ایک معاشرہ پرامن بنے گا اور پوری کائنات پر، پوری دنیا پر امن ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، پھر قریبیوں کے ساتھ، والدین کے بعد قریبی، والیتامہ پھر یتیم، والمساکین اور پھر مسکین، والجار ذی القربہ، ٹھیک ہے، قریبی جو ہمسائے ہیں وہ، والجار جنوبی، ٹھیک ہے، آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سفر آپ کر رہے ہیں اور آپ کے پہلو میں ساتھ والی سیٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جنب میں، آپ کے پہلو میں رشتہ دار ہو سکتے ہیں، غیر ہو سکتے ہیں، مسافر ہمسائے ہو سکتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ وابن السبیل، اور پھر مسافروں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام ہیں ان کا خیال رکھنا۔ آج کے دور میں جتنے ورکر ہیں مالکان ان کا خیال رکھیں گے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ فخر کرنے والوں کو، اکڑنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا دین اسلام نے کتنے پرامن اعلیٰ ترین قواعد و ضوابط دیے ہیں۔ اب قرآن مقدس کی اگلی آیت یعنی سورہ النساء کی آیت نمبر 41 اور 42، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِالشَّهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کو آپ یاد کیجئے جب ہر امت کے لیے، ان میں سے ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے جو امت کی نیکیوں اور برائیوں پر گواہی دے گا، اور یہ کہے گا ہر امت کا نبی کھڑا ہو کر کے اللہ جو اسلام، جو تعلیم، جو قواعد، جو ضوابط، جو احکام و جو نواہی، جو اوامر و نواہی تم نے مجھے دیے تھے اللہ، میں نے ان تک پہنچا دیے، اب میں ان پر گواہ ہوں، میں اس بات پر گواہ ہوں کہ میں نے جو میری ذمہ داری تھی ادا کر دی، اب انہوں نے اس پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر قرآن مقدس کی تلاوت ایک صحابی سے سن رہے ہیں، جب قرآن مقدس کی اس آیہ مبارکہ پر پہنچے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پوچھنے والوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا وہ وقت ہوگا کہ میں محمد خود اپنی امت پر گواہ ہوں گا، اور میں اللہ کو یہ کہوں گا کہ اللہ میں نے دین کو پہنچا دیا، اگر عمل انہوں نے نہیں کیا تو ان کا قصور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر نبی امت پر گواہ ہے۔ اور قرآن کی اگلی آیت اللہ پاک فرماتے ہیں یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت بڑی قابل غور ہے، یہ آیت بڑی قابل غور ہے، ان لوگوں کے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے جو رسول کا مقام ایک عام آدمی کی طرح سمجھتے ہیں کہ رسول کا تعلق جو دنیا کے ساتھ، دنیا کے بندوں کے ساتھ ہے وہ دوست اور سجن اور یار کا ہے۔ او بھائیو، یہ تعلق رسول کا نہیں ہے، بلکہ رسول جب آتا ہے زمین پر تو اس لیے آتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ لمحہ پر اگر رسول کی نافرمانی کی جائے، ایک حکم رسول کی اگر نافرمانی کی جائے تو اس پر جو سزا ہے وہ قرآن نے جو ذکر کی ہے اب سن لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یومئذ یود الذین کفروا، اس دن روز قیامت کافر یہ خواہش کریں گے، وعصوا الرسول، اور وہ لوگ بھی خواہش کریں گے جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ اکبر۔ لو تسوی بہم الارض، کاش ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے، ان کو زمین میں دھنس دیا جائے، یہ مٹی کے ساتھ مٹی، ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے اور آج زندہ نہ ہوتے اور آج ہمیں اٹھایا نہ جاتا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، ہم اللہ کی باتوں پر پردہ پوشی نہ کرتے۔
آج اہل بیت علیہم السلام کے فضائل سے جلنے والے، افضلیت اہل بیت کو چھپانے والے، اہل بیت علیہم السلام کی حاکمیت کو، ان کی معصومیت کو، ان کی ولایت کو، اور خدا کی طرف سے ان کی جناب اس استفاع جو خدا نے ان کا کیا ہے، جو انہیں چوز کیا ہے، جو ان کا انتخاب کیا ہے امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی پیشوائی کے لیے، انہیں رہبر بنایا ہے، رہنما بنایا ہے۔ آج دنیا میں ڈھیروں قسم کے چنگل ڈال کر کے، جناب چکروں میں ڈال کر کے امت کو اس بات سے روکا جاتا ہے، روک رکھا گیا ہے، حقائق کو چھپایا گیا ہے۔ خدا کہتے ہیں یومئذ یود الذین کفروا، اس دن کافر بھی یہ کہیں گے، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے وہ بھی کہیں گے لو تسوی بہم الارض، آج اس زمین کے برابر ہمیں کر دیا جائے، آج ہمیں زمین میں ملا دیا جائے، مٹی میں مٹی ہو جائیں، ولا یکتمون اللہ حدیثا، کاش ہم اللہ کی باتیں نہ چھپاتے، پردہ نہ ڈالتے، کاش ہم حدیث ثقلین کا پرچار کرتے، اپنے ممبروں پر کھڑے ہو کے یہ کہتے کہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ قرآن کے ساتھ رہیں گے، قرآن ان کے ساتھ رہے گا، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ آج ان احادیث کو چھپا کر کے ناسبیت ان احادیث کو چھپا کر کے کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ اہل بیت کے افضلیت و فضائل کو چھپانا چاہ رہی ہے۔ کاش قیامت کے دن پھر وہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ ہم پیغمبر کی یہ حدیث سنا دیتے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں سردار، آقا، رہبر، رہنما ہوں، حاکم ہوں، بڑا ہوں، سرپرست ہوں، اس کا علی سرپرست ہے۔ کاش ہم یہ سنا دیتے، اس کا صحیح مطلب بتا دیتے، انت منی بمنزلۃ ہارون بموسیٰ، علی تو ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا وسیع ہے، میرا اخی ہے، میرا نفس ہے، میرے بعد حاکم، یہ سارا کچھ۔ لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، ہائے کاش ہم اللہ کی باتیں نہ چھپاتے۔ اللہ نے کہا نا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، وصالح المؤمنون، اور صالح مومنین ہیں۔ اللہ اکبر، ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ کاش روز قیامت، آج مجھے کل ایک ساتھی نے بتایا کہ میں نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کا ایک چھوٹا سا سٹیٹس لگا دیا، جس میں یہ بات واضح ہے، جو مشہور ترین حدیث ہے کہ اس کائنات پر 4 عورتیں سب سے عظیم ہیں، ان میں سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، بی بی مریم ہے، اور حضرت آسیہ ہے، اور پھر ان 4 پر سردار حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سیدات النساء اہل الجنہ ہے، پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ اتنی بات پر لوگوں کو غصہ آ گیا، اتنی بات پر لوگوں کو غصہ آ گیا، بھئی یہ پیغمبر کا فرمان ہے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، ہائے کاش ہم اللہ کے پاک پیغمبر کی باتیں نہ چھپاتے، اہل بیت علیہم السلام کے فضائل، یہ اس کے علاوہ دین کے معاملے میں جو چیز چھپائی جا رہی ہے، ہر وہ چیز کے لیے روز قیامت خواہش کریں گے لوگ۔ آگے چلیے، قرآن مقدس کی آیت نمبر 48 اس وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس آیت کو پڑھ کر کے بہت عوام الناس کو دھوکہ دیا جاتا ہے، بہت دھوکہ دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر کوئی برا نہ مانے تو میں یہ کہنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں کہ اس آیت کو پڑھ کر کے سنا کے لوگوں کے اندر جناب عیاشی، بدماشی، زنا، چوری چکاری، اس طرح کے جذبات کو ہوا دی جاتی ہے، اور لوگوں کو یہ بہادری اور دلیری دی جاتی ہے کہ بھئی تم نے جو بھی گناہ کر دیے ہیں سب خدا معاف کر دے گا۔ اس آیت کا غلط مطلب نکال کر کے لوگ آج اس پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جنت ہماری پکی ہے اور جنت ہمیں مل کر رہے گی، جنت کے مالک ہم ہیں۔ وہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ اللہ پاک فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتے اللہ کبھی بھی مشرک کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو بھی جسے چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ سب سے پہلے جو لوگ اس آیت کا سہارا لیتے ہیں نا، ان میں سب سے بڑے توحید پرست اس وقت جو پاکستان میں موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے جن کا سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ ہم سے بڑا توحید پرست کوئی نہیں ہے، اسی آیت کا سہارا لے کر کے چوری، سود، ہر قسم کا معاملہ چلتا ہے، بس اس بات پر اڑے ہوئے بھی ہم شرک نہیں کرتے،
اور خدا کی قسم انہیں شرک کی صحیح تعریف کا بھی علم نہیں ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں اس قرآن کا ترجمہ آیت کا آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں یہاں پہ چھٹکارا کہاں ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کر دے، مشرک ہو جائے، اس کو تو کبھی معافی ملنی نہیں ہے، تو بات علیحدہ ہو گئی، مشرک کو معافی نہیں ملے گی۔ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی گناہ گار ہوگا، جس کے لیے خدا رضا مند ہوگا اسے معاف کرے گا، یعنی اسے بھی پکی چھٹی نہیں ہے، اسے بھی خدا کی رضا حاصل کرنی ہوگی، جس کے لیے خدا چاہے گا۔ اور خدا کی چاہت کیسے ملتی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر انہیں کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے تو تم رسول کی اتباع کرو اور اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اس طرح تمہیں خدا کی رضا ملے گی محبت اطاعت اتباع رسول کے بعد۔ اور اتباع رسول کیا ہے میں 2 منٹ میں بتاتا ہوں۔ آج کے بعد جو چاہتا ہے میں اتباع رسول، میں متبع رسول ہوں، کھڑے ہو جاؤ اپنے مسجد کے ممبر پر اور لوگوں کو کہہ دو کہ محبوب کے بعد اس امت میں قرآن کے وارث اہل بیت علیہم السلام ہیں، دین اہل بیت سے لینا ہوگا۔ 1,24,000 صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے ہو کے مصطفیٰ نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کبھی اس کی اہمیت بیان کرو، پتہ چلے تم متبع رسول ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک جناب محمد کہیں سے بھی راستہ نہیں ملے گا، رضا خدا کی ملے گی اتباع رسول میں۔ اور اتباع رسول میرے محبوب کبھی اپنے پیارے حسین کو اپنی گودی میں لے کر کے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں اور تو بڑا متبع رسول ہے تو حسین کے غم میں ذرا رو کے دکھا، رونے والوں پہ تیرے ہزاروں اعتراض کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا کرے خدا تجھے اس بات کی سمجھ دے، سنت رسول کا پرچار کرنے والے، اس سے بڑی سنت کیا ہے کہ میرے محبوب اپنے ننھے حسین کو اپنی گود میں لے کر، ایک وہ تھے اسماعیل ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے خواب میں دیکھا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں گردن پہ چھری چلا رہا ہوں تیرے بتاؤ کیسا ہے۔ اور ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں نیند میں نہیں بیداری میں یہ بتایا گیا کہ آپ کے حسین کو قتل کر دیا جائے گا، اور خدا کی رضا پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام بھی راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن مقدس کی آیہ نمبر سورت نساء کی آیہ نمبر 54 آپ کی پیش خدمت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کچھ لوگوں کا یہ پروگرام تھا کہ خاندان بنی ہاشم میں نبوت تو آ گئی ہے لیکن اب خلافت حکومت ان کو نہیں جانی چاہیے۔ اگر یہ خلافت و حکومت ان کے پاس چلی جاتی ہے، پہلے نبی حاکم ہے، خلیفہ ہے، خدا کا رسول ہے بذات خود، اور اس کے بعد فوری علی آ جاتا ہے، اور اس کے بعد فوری حسن آ جاتے ہیں، پھر حسین آ جاتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ پوری کوشش کے ساتھ اہل بیت نبوت میں اور خاندان بنی ہاشم میں یہ خلافت والا معاملہ نہیں جانے دینا، تو خدا نے قرآن مقدس کی اس آیت کا نزول فرمایا۔ اب مجھے بتائیں کون کہتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام پر ظلم نبی کے جانے کے بعد ہوا ہے؟ یہ نبی کے دور میں کچھ لوگ تھے نا جنہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ نبوت تو محمد کو مل چکی ہے، بنی ہاشم کو، اب اس کے بعد سنبھل جاؤ، یہ خلافت جو ہے یہ نہیں جانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا ہے نا بھائی، بعد میں تو نہیں ہوا نا، خاتم المرسلین پر یہ نازل ہوا، اور اس کا مطلب ہے یہ باتیں دور نبوی میں چل چکی تھیں، اور قرآن کہہ رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، اور کیا تم حسد کرتے ہو اس بات پہ کہ جو خدا نے فضل اپنے بندوں میں سے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتینا، کیا عظیم جواب ہے میرے خدا کا۔ اور اس سے پہلے ابراہیم کی اولاد میں سے چنے ہوئے بندوں کو ہم نے کتاب بھی دی، حکومت بھی دی، ملک بھی دیا، بادشاہت بھی دی، تم کیسے کہتے ہو کہ نبوت بنی ہاشم میں چلی گئی ہے اور اب اس کے بعد خلافت نہیں جانی چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کتنا ہی عظیم جواب ہے خدائے بزرگ و برتر کا۔ اور یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک روایت بھی پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت امام جعفر
جعفر صادق علیہ السلام کی شواہد و تنزیل جلد 1 صفحہ نمبر 143 پر انہوں نے فرمایا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس قول الہی کے بارے میں، ام یحسدون الناس کے بارے میں، قال نحن المحسودون، ہم ہیں وہ کہ جن کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ ملکن عظیمن سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں آتیناہم ملکن عظیمہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے اور پہلے انبیاء میں آئمہ پیدا کی، ان جعل منہم آئمۃ من اطاعتہم اطاع اللہ، جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ ہر نبی کے دور کے بعد اس کے وسیع ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے خدا اور رسول کی اطاعت جناب کے برابر رکھا، اور یہی ہے ان کا ملک، ان کی بادشاہت، دینی بادشاہت، روحانی بادشاہت۔ اور کیا ہی عظیم بات ہے کہ جو روحانی بادشاہ ہے، جو روحانیت پہ اثر کر سکتا ہے، اسے وقت کا حاکم اور حکومت بھی اس کے ہاتھ میں دی جائے، تو پھر جو 4 چاند لگتے ہیں وہ اس دنیا نے دیکھے ہیں کہ جب مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو کہ روحانی امام ہیں، جب ان کے پاس یہ خلافت والا معاملہ آیا تو دنیا نے جو عدل مولا کے دور میں دیکھا، اس سے پہلے اس زمین نے اتنا عدل نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اب قرآن مقدس کی آیت نمبر 59 آپ کی پیش خدمت ہے، خلاصہ پارہ نمبر 5 ہے، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 59۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے کائنات کے لوگوں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ جیسے اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت ہے۔ لیکن اگر سن لیں، اگر کوئی تنازع اس کے بعد پڑ جاتا ہے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر تم نے ساری بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا ہے۔ اب اس آیت کو میں ایک شخص کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ اولی الامر سے مراد اہل بیت علیہم السلام ہیں اور ائمہ حضرات ہیں، تو اس نے کہا بھائی اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کی اطاعت ہوگی جس طرح رسول اللہ کی اطاعت ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا بھی اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت جو ہے وہ اصل میں رسول اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ کوئی بھی امام وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اس کے پاس جو علم نبوی ہے اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ اصل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، لیکن اس کے ساتھ ائمہ اطہار کی اولو الامر جو ہیں ان کی اطاعت سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ تو اس نے پھر کہا بھئی اس کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت ہے اور اہل بیت کی اطاعت ہے۔ میں نے کہا بھئی سمجھنے کی بات ہے، اصل اطاعت بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور اہل بیت اولو الامر کی ائمہ اطہار کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تحت ہے۔ وہ معصوم ہیں، وہ علم نبوی کے وارث ہیں، وہ خدا کی معرفت کے وارث ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس کی میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو حدیث ثقلین ہے، میں کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک جڑے رہو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب ہے جو اہل بیت کے ساتھ چلے گا، آنکھیں بند کر کے چلے ان کے راستے پر، کبھی گمراہ نہیں ہوگا، نہ وہ کبھی نعوذ باللہ گمراہ ہوں گے، وہ سیدھے راستے پر رہیں گے، وہ معصوم عن الخطا ہیں، وہ سیدھے راستے پر رہیں گے، تم بھی پیچھے چلو گے، استاد کامیاب، پیچھے بندہ شاگرد بھی کامیاب۔ اللہ اکبر۔ لیکن دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن ان کے ساتھ رہے گا۔ ابھی قرآن کبھی غلطی کرتا ہے؟ کبھی نہ غلطی کرے گا، روز قیامت تک قرآن غلطی نہیں کرتا۔ قرآن کلام الہی ہے، جو وہ قرآن کے ساتھ رہیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھیں گے، عمل نہیں ہوگا ان کا۔ قرآن کے ساتھ کا مطلب یہ ہے وہ قرآن صامت ہے اور یہ قرآن ناطق ہوں گے۔ قرآن کی تفسیر یہی ہے، قرآن کی اصل تصویر یہی ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اطاع علی فقد اطاع انی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اب یہاں سے اولی الامر تم بے شک بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء بنائی جاؤ، بناتے جاؤ بھائی، چلے جاؤ جیسے تمہاری مرضی ہے، لیکن قرآن و سنت سے جو اولی الامر واضح ہو رہے ہیں وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے ائمہ اطہار ہیں، اور اس کے بارے میں بہت ساری روایات کتب اہل سنت میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب پوچھا گیا مولا علی علیہ السلام سے، نبی پاک علیہ وآلہ وسلم سے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم علی والحسن والحسین، وہ علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، علی منہم، علی ان میں سے ہے جن کے بارے میں خدا نے کہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب اس کی وضاحت ایک دوسرے مقام پر آئے گی انشاءاللہ، آگے جا کر کے اس کی وضاحت مزید آئے گی اور پھر بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اولی الامر کون ہیں۔ آیت نمبر 64 اور 65 سورہ نساء۔
مختصر تفسیر، اللہ پاک فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ان کی اللہ کے اذن کے مطابق اطاعت کی جائے۔ بھائی قرآن نے کہیں پر نہیں کہا، سن لیں، قرآن نے کہیں پر نہیں کہا کہ رسول کی یہ بات مان لو یہ چھوڑ دو۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ رسول دنیا کے بارے میں یہ کہتا ہے تو مان لو، یہ اس طرح کی کوئی بات قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ پورا قرآن اللہ کے فضل و کرم سے اطیع اللہ اطیع الرسول اطیع اللہ اطیع الرسول سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے مجمل طور پر مطلقاً رسول کی اطاعت کہی ہے، کہیں پر یہ نہیں کہا کہ رسول کھجوروں کے بارے میں یہ کہے تو نہ مانو، یہ جنگ کے بارے میں یہ کہو تو نہ، یہ کہے تو نہ مانو۔ اس طرح کی روایات کو خدا کی قسم قرآن کے مقابلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول جو بھی بات اپنی زبان سے نکالے وہ قابل اطاعت ہے، وہ قابل اطاعت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا رسول بھیجے ہی اس وجہ سے جاتے ہیں، اس وجہ سے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات، فلا وربک لا یؤمنون، بڑے بڑے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرنے والے اور بڑے بڑے لوگ جو لوگوں کو ایماندار سمجھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ بھائیو، فلا وربک، قرآن نے یہ قاعدہ بتا دیا ہے، فلا وربک، خدا کی قسم، رب کہہ رہا ہے میرے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ یہ شرط خدا نے لگا دی ہوئی ہے، کیا شرط ہے؟ کوئی بھی کلی طور پر، وہ کوئی صحابی ہو، وہ کوئی تابعی ہو، وہ تبع تابعی ہو، وہ عالم ہو، وہ فاضل ہو، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ وہ تم کو، اے میرے محبوب تم کو، آپ کو، اے میرے محبوب آپ کو، وہ اپنے جھگڑے میں، فیصلے میں اپنا حاکم نہ مان لے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ شرط ہے، یہ ہے رسول کا مقام، یہ ہے رسول کا مقام۔ آپس کے جھگڑوں میں رسول کو اپنا حاکم و منصف ماننے والا ہے ایماندار۔ اور اس کے علاوہ جب اے میرے محبوب آپ فیصلہ کر دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، پھر ان کے سینوں میں کوئی حرج نہ رہے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب رسول کہہ دے علی انت خلیفتی فی الدنیا والآخرہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی من کل، انت ولی من بعد کل مومن، علی تو میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ جب رسول یہ فیصلہ کر چکا، من کنت مولا فہذا علی مولا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جب قرآن فیصلہ کر چکا، ومن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جب قرآن یہ فیصلہ کر چکا، انما ولیکم اللہ والرسول وصالح المؤمنین، جب قرآن یہ فیصلہ کر چکا کہ رسول اللہ ولی ہیں اور صالح مومنین ولی ہیں، جب مصطفیٰ یہ کہہ چکے میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، دین ان پر، ان کے دور میں کامیاب اور کامران رہے گا، بلندیوں پر رہے گا، جب رسول یہ کہہ چکے کہ میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنا، جب رسول یہ کہہ چکے جس نے علی اور فاطمہ حسن و حسین سے جنگ کی اس نے محمد کے ساتھ جنگ کی، جب رسول یہ کہہ چکے میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں، من رکبہا، جو ان میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، ومن تخلف عنہا فقد غرق، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، جب رسول یہ کہہ چکے جب تک میرے اہل بیت ہیں تمہارے لیے امن ہے، اللہ کی زمین قائم ہے، جب رسول یہ کہہ چکے یہ خدا کی زمین پر حجت ہے، حجت علی الارض ہے، یہ حسن ہے، حسین ہے، یہ سید الشہداء ہیں، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، انی احبہما، جب رسول یہ کہہ چکے تو تم اپنے جھگڑوں میں رسول کے فیصلے کو کیوں نہیں مانتے؟ جب رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ لاؤ میں تمہیں لکھ دوں اور ایسا لکھ دوں کہ کبھی گمراہ نہ ہوں گے، ایسا لکھ دوں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان میں تم میں سے اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپس کے جھگڑوں میں اے محبوب تمہیں اپنا منصف نہ مان لے، جب تک وہ رسول کی بات سن کر کے رسول کی بات سے چڑھتا ہے، بھاگتا ہے، بھائی یہ کیا کر دیا بھائی اس نے، یہ من کن تو مولا سنا کے مولا کی ولایت کا ذکر کر رہا ہے، بھئی یہ من کن تم انت منی بمنزلۃ ہارون، حدیث منزلیں سنا کر کے نبی کا خلیفہ مان رہے ہیں، میں نہیں مانتا۔ بھئی تم نے رسول کی بات کو کب آپس میں اپنے جھگڑوں کے جناب کہ اپنے جھگڑوں میں منصف مانا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب رسول فیصلہ کر دے تو سینے میں کھٹکھٹاہٹ نہ رہے، سینے میں تکلیف نہ رہے، دل کی ویسلموا تسلیما، سر خم کر کے پیغمبر خدا کے فیصلے کو تسلیم کر لینے والا مومن ہے۔
اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، ہائے قرآن نے کہا آیت نمبر 69 اور 70، جب کوئی اس طرح کی اطاعت رسول کی کرتا ہے نا تو پھر اسے کیا ملتا ہے انعام؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کیا عظیم انعام ملتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ اے اللہ جن پر تم نے انعام کیا، اور وہ کون ہے؟ من النبیین، سب سے پہلے گروپ جو ہے، گروہ جو ہے انسانوں میں سے وہ نبیوں کا ہے جن پر خدا کا انعام ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ والصدیقین، اور دوسرے صدیقین ہیں، والشہداء والصالحین، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں کیا ہی عظیم بات عبداللہ ابن عباس نے فرمائی، شواہد التنزیل میں فرماتے ہیں یطیع اللہ یعنی فی فرائضہ، اللہ کی اطاعت۔ اس آیت کی اب تفسیر لفظ بلفظ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیزوں پر میں اللہ کی اطاعت، والرسول فی سنتہ، رسول کی اطاعت اس کی سنت اور طریقے میں۔ انعم اللہ، اللہ پاک نے جو آگے فرمایا ان اولئک مع الذین انعم اللہ، اور پھر وہ کون انعم اللہ جن پر اللہ کا انعام ہو؟ من النبیین، وہ انبیاء ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑی شخصیت جو انعام یافتہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی جو اطاعت کرے گا رسول اللہ کی، اللہ کی، اسے قیامت کے دن سب سے پہلے محمد کا ساتھ ملے گا۔ والصدیقین هو علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں بھائی میری بات سن کے کوئی بھاگے نا، اور صدیقین سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے رسول کی رسالت کی تصدیق کی ہے۔ وَالشُّهَدَاء، اور شہداء سے مراد کون ہیں؟ ہائے ہائے، جعفر الطیار، حضرت جعفر طیار، وحمزۃ والحسن والحسین، هؤلاء السادات الشہداء، یہ شہداء کے سردار ہیں، سرداروں کے ساتھ خدا قیامت کا دن ساتھ دے گا۔ والصالحین، اور صالحین سے مراد کون ہے؟ سلمان و ابو ذر و صحیح و خباب و عمار حسن و حسن اولئک رفیقا الائمۃ 11 علی و فاطمۃ والحسن والحسین، علی، فاطمہ اور حسن و حسین۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں روز قیامت میرے ساتھ ہوں گے، جو میرا مرتبہ ہے، جو میرا مقام ہے اسی پر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، آیت نمبر 83 اور پارہ اپنے اختتام کو ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،